الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا، میں فلاں مقام پر جانور ذبح کرنے چاہتی ہوں، میں نے نذر مانی ہوئی ہے کہ فلاں مقام پر جا کر جانور ذبح کروں گی جہاں زمانہ جاہلیت کے لوگ ذبح کیا کرتے تھے۔ اسلام سے قبل بھی اس مقام پر لوگ جا کر ذبح کرتے تھے، میں نے بھی نذر مانی ہے کہ میں جا کر وہاں ذبح کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے، لِصَنَمٍ، وہاں کوئی مورتی تھی صنم؟ اس نے کہا نہیں۔ اَوْ لِوَثَنٍ، یا وہاں کوئی بت تھا جو لوگ جا کر وہاں جانور ذبح کرتے تھے، اہل شرک، جیسے آج اہل شرک مقبروں پہ جانور ذبح کرتے ہیں یا مجاوروں کے حوالے کراتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو اس وقت میں کوئی پہلی کلاس کا طالب علم تھا، ایک عورتیں باتیں کر رہی ہیں ٹرین میں، شجاع آباد سے ہم سفر میں تھے، تو وہ کہہ رہی تھی یہ لیلا میں نے 1 سال کا پال دیا ہے، 1 سال اس کی عمر ہے، اور میرے بچے کی عمر بھی 1 سال ہے، فلاں بابے کی قبر پر جا رہی ہوں، اب مجھے وہ نام نہیں یاد رہا اس مقبرے کا، اس کی نذر مانی ہوئی ہے کیونکہ وہاں سے مجھے یہ اولاد ملی۔ آج بھی اہل شرک وہی کام کرتے ہیں جو ابو جہل کرتا تھا، اس کی جماعت کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی سوال کیے، کوئی بت، کوئی مورتی، یہاں سب کچھ ہے، زندہ کے قدموں میں لوگ سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاغوت ہے بہت بڑا کہ انسانوں نے وہ مقام دیا کہ سجدے اس کے قدموں میں شروع کر دیے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اس کا انکار کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفوا بنذرکی، جاؤ اپنی نظر پوری کرو۔ ثابت کیا ہوا؟ جس جگہ پر کوئی بت، کوئی میلہ، کوئی پتھر، جیسے پنجہ صاحب ٹیکسلا میں حسن ابدال میں دنیا جاتی ہے، کیا سکھ اور کیا یہ سکھوں کی نسل وہاں جا کر بہت کچھ کرتی ہے، مسلمان بھی، کلمہ پڑھنے والے بھی، اور وہ مردود وہ بھی، اور یہ بھی مردود، جا کر وہاں سب کچھ کرتے ہیں، ایسے ہی مقبروں پہ کرتے ہیں۔ ثابت یہ ہوا غیر اللہ کی نظر اور نیاز اس جگہ پر ان دنوں میں بھی کے نام پر ہی دیے ہیں۔ اس نے وہ مانگتا ہے نظر اللہ نیاد حسین، تو میں کہتا ہوں اللہ کے نام پر مانگا ہے نا پہلے، تو وہ کہے گا کہ حسین کے نام پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ مشرکین کی مشابہت، تشبہ سے بچنا ہے، تشبہ سے بچنا ہے۔ پچھلے ہفتے ایک بچہ آیا تو میں نے دھاگا توڑنا چاہا، اس نے ہاتھ چھڑوا لیا کہ جی کیوں توڑتے ہیں، کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہ جی میں نے مرضی ہے میری پہنا ہوا ہے، دم کروانا ہے تو میں اس کو توڑوں گا، میں تو جاؤ یہاں سے اٹھ کے، کہتا میں اتار دیتا ہوں، اتار، میں نے کہا پھر اتارا اس نے، پھر میں نے دم کیا، پھر اب 7 دن کے بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں وہ نہیں۔ یہ دھاگے، یہ تعویذ اور یہ سب شرکیہ کام، یہ امام ابو داود اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 3312۔
ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصیہ فلا یعصیہ، جس شخص نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی نظر مانی، قرآن پڑھوں گا، یہ مانتا کوئی نہیں ہے، مانتے لیلے شیلے ہی ہیں سارے کہ میں جی میرا یہ کام ہو گیا نا تو میں نے 10 پارے پڑھنے ہیں، یہ نظر مانی، میں نے تہجد میں قیام کرنا ہے، میں نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے 1 رکعت میں تہجد میں، یہ نظر مانے نا نفل کی، تو فلیطع ہو، اسے وہ نظر پوری کرنی چاہیے، پوری کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی ہو فلا یعصیہ، وہ پوری نہ کرے کہ جی میں قبر پر جا کر چادر چڑھاؤں گا، یا قبر کا چکر ہی کاٹوں گا، یا گاڑی قبر تک لے جاؤں گا، یا گولڈے کی زیارت جانے والے لوگوں کو وہاں تک پہنچا آؤں گا، اگر بابا میری یہ کام کر دے، اس کا تو ایمان ہی کوئی، فارغ ہے وہ شخص، اس کو نماز روزہ کوئی فائدہ نہ دے گا۔ صحیح بخاری 6696۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو آپس میں بندھے ہوئے دیکھا رسی سے، جو بیت اللہ میں جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بال القران، ان دونوں کو آپ نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ کر بیت اللہ میں حج کرنے کی نظر مانی۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا نذرا، یہ کوئی نظر نہیں، یہ کون سا کام ہے؟ باندھ لیا جی، میں سواری پر نہیں چڑھوں گا، میں پیدل ہی حج کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو دیکھا، فرمایا چڑھ اس سواری کے اوپر، سوار ہو کر چل، 2 آدمیوں کے سہارے چل رہا تھا۔ ایسی کوئی نظر جو اسلام میں اسلاف سے ثابت نہ ہو، شریعت سے ثابت نہ ہو، بیکار نظر ہے، لیس ھذا نذر، یہ کوئی نظر نہیں۔ پھر آپ نے پکڑ کر اس کی رسی کاٹ دی، علیحدہ کر دی، چلو علیحدہ ہو کر، علیحدہ ہو کر۔ اور مشرکین نے ہاتھوں میں پیروں میں دھاگے باندھے ہوتے ہیں، کڑے ڈالے ہوتے ہیں، لوہے کے ڈالے ہوتے ہیں، اور ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کہتے نہ نہ۔ ایک مرتبہ میں نے اس کو کاٹا، اس نے کہا یہ نہ کاٹنا، جن ہے میرے ساتھ بہت ہیوی، وہ آ جائے گا پھر مجھے بڑی تکلیف ہوگی۔ میں نے کہا میں اس لیے بیٹھا ہوں، میں نے کاٹ دیا۔ میں نے کہا اس بابے کو بلا جو ابلیس تیرے ساتھ چڑھا ہوا ہے نا، بلا اس کو، ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، اللہ شفا دے۔ بس جب ایمان پختہ ہو جائے تو پھر امام احمد اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 6714۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ایک دیہاتی کو دھوپ میں کھڑے ہوئے دیکھا۔ دیکھو کیسے کیسے طریقے تھے، کوئی بندھا ہوا رسی سے، کوئی پیدل ہی کہتا پاؤں نہیں رکھنا سواری پر، سوج گیا سارا جسم پھر بھی۔ اب وہ عرابی جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا ہوا، منت مانی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب بھی یہی ہوتا ہے لوگوں کا ذہن، جی یہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، کیوں؟ یہ کچے دھاگے سے الٹا لٹکا ہوا کنویں میں 40 سال سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کچا دھاگا، پھر بندہ اتنا بڑا، وہ بھی الٹا لٹکا ہوا، اور پھر بھی زندہ رہ جائے، سوال ہے۔ اب کس نے دیکھا اس کو الٹا لٹکے ہوئے؟ مجھے میرے پیر نے سینہ بہ سینہ، کون سی کتاب میں؟ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ آج بھی یہی ساری کرامتیں ہیں، اور جھوٹ کوئی شے نہیں۔ آپ نے پوچھا ما شانو کا، تم یہاں دھوپ میں کیوں کھڑے ہو؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میں نے نظر مانی ہے، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، میں نے نظر مانی ہوئی، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا جب تک آپ خطبے سے فارغ نہ ہو جائیں۔
آپ تقریر کریں گے، میں نے خطبہ سننا ہے، لیکن سننا دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر، چھاؤں میں نہیں آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ھذا نذرا، کوئی نظر نہیں ہے بھائی، کوئی نظر نہیں۔ انما النذر ما ابتغی بہ وجہ اللہ عز وجل، نظر وہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اس سے اللہ کو کیا رضا ہے اس کے لیے کہ تو دھوپ میں، گرمی میں دھوپ اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ نظر وہ جس سے اللہ کی رضا ہو۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے سے۔ آپ جو ہی فارغ ہو نظر مان لیں، میں جب بھی فارغ ہوں گا میں قرآن پڑھوں گا، دیکھو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ میں جب بھی گھر سے نکلوں گا مسجد کے لیے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، دیکھو اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان، دو کلمے ہلکے ہلکے میں یہ پڑھتا ہوں، دیکھو کیسے اللہ راضی ہوتا ہے۔ وہ کام جو کسی نے نہیں کیا کہ جی میں ایک ٹانگ کو باندھ کر اور ایک ٹانگ پہ اچھلتا ہوا مسجد میں آؤں، بیکار کام ہے، لیس ھذا، کوئی نظر نہیں۔ اللہ کریم ایسی نظروں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔